ہمیں پوری امید ہے کہ آپ بھی جیسے امین الحق صاحب نے کہا کہ حیدرآباد کے لیے پیکیج اور بڑی اسکیم کا اعلان کر کے جائیں گے۔ باقی جو میں سکھر میں بتایا مولانا صاحب نے ذکر کیا کہ بیچ میں لوگ آئے تھے نا، ان کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا ہے، اس لیے کہ ان سے کوئی امید ہی نہیں تھی، سندھ کے لوگوں کو تو خاص طور پہ، لیکن پورے پاکستان کے لوگوں کو ان سے کوئی امید ہی نہیں تھی، اس لیے ان سے کبھی مانگا بھی نہیں، ان سے کبھی کہا بھی نہیں۔ ہاں اپنے حق کی بات ضرور کی ان کے سامنے، لیکن آپ سے اپنا سمجھ کے ہم اپنے حصے سے زیادہ مانگیں گے تاکہ ہمیں یہاں پہ ملے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ پرائم منسٹر صاحب، میں نے سکھر میں ذکر کیا تھا 2-3 چیزیں، کچھ تحفظات ہمارے تھے، مولانا صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، وہ خود حیدرآباد تشریف لائے، ہم نے میٹنگز کی۔ تحفظ یہی تھا کہ جی پورے پاکستان میں نارتھ سے ساؤتھ تک، جیسے آپ نے فرمایا تھا سکھر میں بھی، یہاں تو پبلک ایکسچیکر سے ہی لونز لے کے، یا پھر اے ڈی بی سے ہم نے شاہراہیں بنائیں، لیکن جب ہم سندھ میں داخل ہوتے ہیں تو سکھر سے حیدرآباد بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور حیدرآباد سے کراچی بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم خود بڑے پروپوننٹس ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے، لیکن اس میں ضرور وہ فائنانسنگ ارینج کرنے میں ڈیلے ہوتی ہے۔ مولانا صاحب نے اور ان کی ٹیم نے ہمیں بتایا تھا کہ نہیں جی ڈیولپر اپنی ایکویٹی سے کام شروع کر دے گا، تو ہم نے کہا جی بسم اللہ یہ کام شروع ہو۔ جو ابھی ذکر ہوا کراچی سے حیدرآباد، یہ سپر ہائی وے بنا تھا 1970s میں، وہ بھی مجھے یاد ہے کہ شاید پہلے یا دوسرا دن تھا، میں نے اس سڑک پہ کراچی سے حیدرآباد ٹریول کیا تھا، پہلے ہفتے میں، ایم شور ایگزیکٹ یاد نہیں، اور اس کے بعد یہ ڈیولائز ہوا، اس کو بھی 25-30 سال ہو گئے جب یہ 4 لین بنی، پہلے 2 لین تھی۔ اس کو ایک ہائی وے کی صورت میں، ناٹ ایز اے موٹر وے جیسے ہم کہتے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایف ڈبلیو او نے کو دیا گیا اور یہ بنا، اور اس سے کراچی، حیدرآباد بلکہ پورے پاکستان کے لوگ خوش نہیں ہیں۔ ایک تو اس کی کوالٹی، اس پہ کافی اعتراضات لوگوں کے لگتے رہے، سیکنڈلی یہ فری ایکسیس ہے، یہاں پہ ایکسیڈنٹس ابھی بھی ڈسپائٹ کہ یہ موٹر وے ہوتے رہے، اور موسٹ ریسنٹ میں آپ کو بتاؤں، میں اور بھی ذکر کروں گا، دو وہ ناٹ ایگزیکٹلی ہائی وے کی وجہ سے لیکن ایکسیڈنٹ ہوا تھا جہاں تقریباً میرے خیال 18 لوگ تھے جو خیرپور ناتھن شاہ کے فلڈ افیکٹیز تھے، وہ واپس خیرپور ناتھن شاہ جا رہے تھے تو یہاں پہ ان کی بس کو آگ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہوا اور 18 لوگ جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے ضروری ہے، جیسے کہ فیڈرل منسٹر امین صاحب نے کہا، کہ اس کے لیے پلان کیا جائے کہ یہ پراپر، نہیں تو یہ ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 140 کلومیٹر کے قریب ہوگا، 150 کلومیٹر، یہ ابھی بھی آپ کی نارتھ ساؤتھ کنیکشن جو ہے اس میں ایک بلینک رہے گا، تو اس پہ ضرور این ایچ اے غور کرے اور اس کو کنسیڈر کرے۔ دوسرا پرائم منسٹر صاحب، ایک این ایچ اے سے میں نے کہا تھا کہ باقی شکوہ شکایتیں میں حیدرآباد میں کروں گا، جب سندھ میں انٹر ہوتے ہیں تو این ایچ اے کے پروجیکٹس بہت ہی سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کمپلیٹ نہیں ہوتے، اور میں خاص طور پہ 2 سڑک کا ذکر کروں گا۔ ایک سڑک تو یہاں ہی سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، تقریباً جامشورو سے سیون جانے والی سڑک جو ڈیولائز کرنی تھی، یہ 90s میں پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں سڑک بنی تھی، اس کو ڈیول کیریج وے کے لیے میں نے میاں نواز شریف صاحب سے 2017 میں ریکویسٹ کی کہ جی یہاں پہ بہت ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس کو آپ ڈیولائز کریں۔ اس وقت اسحاق ڈار صاحب کرنٹ فائنانس منسٹر، اس وقت بھی فائنانس منسٹر تھے، انہوں نے کہا، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ جی جو شہباز قلندر کے لوگ جاتے ہیں زائرین، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا جی شہباز قلندر کے ماننے والوں میں سے آپ بھی ہیں تو سندھ حکومت آدھے پیسے دے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فیڈرل پروونشل گورنمنٹ نے کسی فیڈرل پروجیکٹ میں کنٹریبیوٹ کیا ہو۔ وہ روڈ بننے کی چاہتے تھے، وہ ضروری تھا، ہم نے کمٹ کیا۔ اپریل 2017 میں، آج سے کتنے سال ہو گئے، اب 5.5 سال سے زیادہ ہو گئے، اپریل 2000، اس وقت این ایچ اے نے ایسٹیمیٹ کیا کہ 14 ارب روپے کی یہ سڑک بنے گی، ڈیولائز ہوگی، 7 ارب آپ کا حصہ بنتا ہے۔ ہم نے کہا جی ہم دے دیں گے،
NHA سے جواب آیا اور یہ سب رائٹنگ میں کہ نہیں جی ہم ایسے شروع نہیں کریں گے, آپ 7 ارب روپے جمع کرائیں تو پھر ہم اپنی ڈیزائن اور پلاننگ سٹیج شروع کریں گے. 17 اپریل 2017 7 ارب روپے سندھ حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ کو دیے. واحد موقع جب دیے گئے پیسے, ایک فیڈرل پروجیکٹ ہے, ہائی وے ہے, نیشنل ہائی وے ہے, 7 ارب روپے دیے گئے اور اس کے بعد پلاننگ وغیرہ شروع ہوئی. ابھی کہا تھا کہ آخری افتتاح بڑی شاہراہ کا گراؤنڈ بریکنگ بڑی شاہراہ کی یا نواز شریف نے کی. یہ ناچیز بھی اس سڑک کی نومبر 2017 میں گراؤنڈ بریکنگ پہ آیا تھا. وہ بھی ایک اچھی ڈیول کیریج وے ہے, 5 سال گزر گئے اس کو ڈسپائٹ پیسے دینے کے ہمارے. اس سڑک کو کیا کیا کہ 2 حصوں میں بانٹا, 128 کلومیٹر ہے, 64 کلومیٹرز کا کہ جی پروونشل گورنمنٹ کے پیسوں سے NHA بنائے گی اور باقی 64 کلومیٹرز فیڈرل گورنمنٹ خود بنائے گی. پہلے جو 64 کلومیٹرز تھے اس کے 3 انہوں نے کیے پیکیجز, اس میں سے پیکیج 1 اور 2 کمپلیٹ ہے, تقریباً 40 کلومیٹر سڑک کمپلیٹ ہے. 24 کلومیٹر سڑک کا آج تک وہ ایک ٹینڈر ہوا کینسل ہوا, دوسرا ٹینڈر ہوا کینسل ہوا اور وہ ابھی تک ویسے ہی پڑی ہے. باقی جو 64 کلومیٹرز تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لون سے بنایا, وہ بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. 5 سال میں ابھی کہتے ہیں تقریباً 60-70% اس کا کام ہو گیا ہے. اس سڑک پہ پرائم منسٹر صاحب پچھلے 5 سال میں, ایگزیکٹ تعداد تو میں اس وقت نہیں بتا سکوں گا, بٹ ہنڈریڈز میں ڈیتھس ہوئی ہیں. وہ روڈ پراپر ٹریفک بہت ہے اس روڈ پہ. اور میں نے جو سابقہ وزیر اعظم تھے ان کو میں نے ایک دن تو تھوڑا سا تو یہ کہا تھا کہ یہ ساری آپ کی ذمہ داری ہے جو اس پہ ڈیتھس ہو رہی ہیں, اس لیے کہ آپ نے, اور میں نے یہ بھی کہا تھا ان کو, میں نے پہلے سال میں ان سے کہا تھا اگر آپ سے نہیں بنتا یہ روڈ آپ سندھ حکومت کو دیں, ہم بنا دیں گے نیشنل ہائی وے کا روڈ, ہاں ہمیں اپنے پیسے بھی واپس کریں اور جو باقی 7 ارب دینے وہ دیں, ہم آپ کو بنا کے دیں گے. اس لیے کہ سندھ حکومت نے ایک چیلنج لیا تھا. ہم نے 64 کلومیٹر سانگڑ سے نواب شاہ 2.5 مہینے میں سڑک بنائی تھی اس وقت. یاد ادھر لوگ ہوں گے جو ادھر بیٹھے, جو ادھر میں سب گزرے ہوں گے. ہم نے کہا آپ ہمیں دیں, ہم آپ کو بنائیں گے, اس لیے کہ ہمارا روڈ نیٹ ورک, اور میں یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب کہ جو NHA کی کوالٹی ہے سندھ کے اندر روڈز کی, اس سے بہتر کوالٹی کے روڈ سندھ حکومت بنا رہی ہے. اور آپ آگے دیکھ لیں, چاہے وہ حیدرآباد میرپور خاص ڈیول کیریج وے جو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنایا ہے, ٹھٹا کراچی ہے, کئی اور سڑکیں ہیں جو کہ سندھ حکومت نے بنائی. اور میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ, اور ایک اور آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, میرپور خاص سے عمر کوٹ NHA نے روڈ بنانا ہے, صدیوں سے نہیں تو دہائیوں سے بن رہا ہے وہ روڈ, اور اس کی حالت ابھی پھر میں موجودہ فلڈز میں گیا تھا, ایسی نہیں, وہ لگتا ہے کسی لوکل گورنمنٹ نے بنایا ہے راستہ. تو میں مولانا صاحب سے کروں گا, ان کے کوئی اس میں قصور نہیں ہے, لیکن مولانا صاحب میں آپ سے ریکویسٹ یہ ضرور کروں گا کہ NHA کو کہیں کہ اپنی کوالٹی روڈز کی بہتر کرے, خاص طور پہ جب صوبہ سندھ میں آتی ہے. وہ پرابلی ٹیک اس فار گرانٹیڈ, اور ہمارا ان پہ اثر رسوخ اتنا نہیں رہتا, اور ہمیں یہ سڑکیں جو ہیں یہ بہتر بنا کے دیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریکویسٹ پرائم منسٹر میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو جام شوروں سے 7 راستہ بن رہا ہے, اس کے بعد 7 سے آگے ڈیول کیریج وے ہے بنا ہوا بالکل بارڈر تک, پھر بلوچستان میں بھی اور پنجاب تک. یہ بڑا اچھا آلٹرنیٹ روڈ ہے. 7 بہت بڑا شہر ہے, اور 7 کے اندر سے وہ پھر 2 لین کا بن جاتا ہے, اس لیے کہ وہ شہر کے بیچ میں سے گزر رہا ہے. 7 بائی پاس, وہ اگر آپ اگلی ADP میں چودھری صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ ایڈ کریں, تاکہ وہ جو 4 لین روڈ ہے وہ 4 لین روڈ آگے جا کے کنیکٹ کرے 7 سے آگے جو ہائی وے جا رہا ہے اس کو, اور 7 بائی پاس بنے. ادروائز ایک باٹل نیک بھی ہو جائے گا, اور اس شہر میں وہ سکت نہیں ہوگی کہ اتنی ٹریفک کو پھر وہ شہر تقریباً بیچ میں سے وہ گزرتا ہے وہ برداشت کر سکے. پرائم منسٹر صاحب زیادہ وقت نہیں ہوں گا. فلڈس کے بارے میں ادھر بھی میں نے بات کی تھی, تو دوبارہ کہوں گا آپ کی شکر گزار ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے بڑی
ہماری مدد کی اور لوگوں کی مدد کی. آپ خود تشریف لائے, کئی بار آئے, اور آپ نے بھی کہا ہے اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ پروگرام بنا رہے ہیں کہ جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں جائیں گے. ابھی تک لوگ تکلیف میں ہیں, ابھی تک لوگوں کے گھر گرے ہوئے ہیں. میں ریپیٹ نہیں کروں گا جو پہلے بات کی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد سے, آپ کے ساتھ مل کے, آپ کے رہنمائی میں ہم ان لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے. جو سیلاب سے نقصان ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان کا پورا کریں گے. آخری دو چیزیں, ایک تو سیکرٹری صاحب نے چیئرمین نیچے نے کلیریفائی کر دیا تھا کہ ٹول اس پہ وہی لگے گا جو باقی روڈز پہ لگ رہا ہے, یہ نہیں کہ پی 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 میں ہو رہا ہے تو وہ ٹول بڑھا دیا جائے. اور ایک اور چیز جو میں نے سکھر میں بھی کہی تھی, ادھر بھی سیکرٹری صاحب نے ذکر کیا کہ 25,000 نوکریاں اس سڑک کو بننے میں کریٹ ہوں گی. یہ 25,000 نوکریاں حیدرآباد سے لے کے سکھر کے درمیان جو لوگ ہیں ان کو ملنی چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی بات ہو کہ جی باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ نوکریاں کر رہے ہیں. یہ کنسٹرکشن کے جو آپ کی ڈیولپر ہے اس کو سختی سے ہدایت کی ہونی چاہیے کہ وہ لوکل لوگوں کو جابز دیں, چاہے وہ انجینئرز ہو, چاہے وہ ٹیکنیشینز ہو, چاہے وہ لیبر کے لوگ ہوں, لوکل لوگوں کو ان کو نوکریاں دینی چاہیے. ایک بار پھر پرائم منسٹر صاحب میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے پورا دن ہمیں تقریباً دیا. آپ کی اور مصروفیات بھی ہیں اور آپ نے اس اہم پروجیکٹ کی افتتاح کے لیے آپ آئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا الیکشنز بتا چکے ہیں, شیڈیول پورا امین الحق صاحب اپنا دے چکے ہیں. الیکشنز تک یہ امید کرنا کہ کمپلیٹ ہو جائے گا روڈ, یہ تو ہم نہیں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ, مولانا صاحب ہیں دعا کرتے ہوئے کریں گے, لیکن کام ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے فل فورس میں. اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, جیسے آپ نے ادھر کہا تھا کہ آپ اچانک دورہ کرتے ہیں, آپ پلیز اچانک دورے کریں اور اس روڈ کی کنسٹرکشن آپ ہمیں NHA سب کو اکاؤنٹیبل رکھیں کہ یہ روڈ ٹائملی کمپلیٹ ہو اور لوگوں کو فائدہ ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ. اور اب ہم دعوت دینا چاہیں گے ہماری آج کی تقریب کے چیف گیسٹ کو, ہمارے مہمان خصوصی کو. خواتین و حضرات, آپ کی بھرپور تالیوں میں ہم دعوت دیں گے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب سید مراد علی شاہ صاحب, وزیر اعلیٰ سندھ, جناب مولانا آصف محمود صاحب, وزیر مواصلات حکومت پاکستان, جناب امین الحق صاحب, منسٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی, محترم جناب چودھری قمر زمان قاہرہ صاحب, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان, جناب پروفیسر چودھری احسن اقبال صاحب, منسٹر آف پلاننگ, محترمہ